ایک غریب کسان کا بیٹا دنیا کی تیسری بڑی کار کمپنی کا مالک کیسے بنا؟ ہنڈائی کی حیرت انگیز کہانی۔ تصور کریں ایک ایسا لڑکا جو روزانہ 17 گھنٹے کھیتوں میں کام کرتا ہے، صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے، نہ صحیح کپڑے، نہ دوا، نہ تعلیم۔ لیکن یہی لڑکا مستقبل میں ایک ایسی کار کمپنی کا مالک بنتا ہے جس کی مالیت لاکھوں کروڑ روپوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ہنڈائی کے بانی چنگ جو یونگ کی حیران کن کہانی، جو آپ کو متاثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔ چنگ جو یونگ 1915 میں کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ استاد بنے، لیکن غربت نے اسے کھیتوں میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ بچپن سے ہی سخت محنت، اور اس کے باوجود کھانے کو کچھ نہ ملنا، انہیں لکڑیاں بیچنے شہر جانا پڑا، جہاں انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، بغیر کھیتوں میں کام کیے۔ بس وہ دن تھا اور ایک ارادہ بن گیا، مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ 16 سال کی عمر میں وہ رات کے اندھیرے میں اپنے دوست کے ساتھ 160 کلومیٹر پیدل چل کر شہر پہنچا۔ ایک تعمیراتی مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ 2 مہینے بعد والد پکڑ کر واپس لے آئے، لیکن دل میں ایک آگ لگ چکی تھی۔ چنگ نے 2 بار اور بھاگنے کی کوشش کی، ہر بار ناکام ہوا، لیکن چوتھی بار 1934 میں وہ کامیاب ہو گیا اور پہنچا کوریا کے دارالحکومت سیول۔ شروع میں چھوٹے موٹے کام کیے اور پھر ایک رائس سٹور میں ڈیلیوری بوائے بنا۔ محنت اور ایمانداری سے 6 ماہ میں دکان کا مینیجر بن گیا۔ پھر 22 سال کی عمر میں دکان کا مالک بن گیا۔ لیکن جنگ عظیم دوم شروع ہوئی۔ جاپانی حکومت نے دکانیں قبضے میں لے لیں۔ چنگ کو سب کچھ کھونا پڑا، لیکن وہ رکا نہیں۔ 1940 میں قرض لے کر ایک کار گیراج کھولا، لیکن قسمت پھر آزمائی۔ صرف 1 مہینے بعد گیراج جل گیا، لیکن اس بار چنگ ہارنے والا نہیں تھا۔ ایک بہتر گیراج بنایا، کام تیز اور معیار اعلیٰ رکھا۔ تیز سروس نے اس کا گیراج کامیاب بنا دیا۔ 80 ملازم ہو گئے، لیکن جنگ کی وجہ سے جاپان نے گیراج بھی چھین لیا۔ چنگ کو دوبارہ گاؤں لوٹنا پڑا، مگر اس بار ہاتھ میں 50,000 وان تھے اور دل میں خواب۔ 1946 میں جاپان کی حکومت ختم ہوئی۔ چنگ نے واپس آ کر ہنڈائی آٹو سروسز کی بنیاد رکھی اور جلد ہی تعمیراتی کاروبار میں قدم رکھا۔ چنگ نے ہنڈائی سول ورکس کمپنی بنائی۔ امریکی فوج کو قابل بھروسہ کنٹریکٹر کی ضرورت تھی، اور چنگ نے کہا، کین دو، ہم ہر کام کریں گے، وقت پر کریں گے اور بہترین کریں گے۔ اس عزم نے ہنڈائی کو کوریا کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی بنا دیا۔ 1950 میں کوریا کی جنگ ہوئی۔ چنگ نے پاوسان میں کام شروع کیا اور امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے۔ 1967 میں چنگ نے ہنڈائی موٹر کمپنی بنائی۔ شروع میں فورڈ کے ساتھ کام کیا، پھر اپنا خود کا کار برانڈ بنایا۔ 1976 میں ہنڈائی پونی لانچ کی، کوریا کی پہلی مقامی کار، لیکن بین الاقوامی مارکیٹ میں فیل ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کمپنی بند کر دو، لیکن چنگ نے کہا، نہیں، اب ہم 3 لاکھ کاریں سالانہ بنائیں گے۔ لوگ ہنسے، لیکن 1982 میں پونی 2 آیا اور پھر پوری دنیا نے ہنڈائی کو تسلیم کیا۔ 1986 میں ہنڈائی نے امریکہ میں ہنڈائی ایکسل لانچ کی۔ قیمت ایک سیکنڈ ہینڈ کار جتنی، اور وارنٹی 5 سال۔ نتیجہ 1,70,000 کاریں صرف 1 سال میں بک گئیں۔ ہنڈائی امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی غیر ملکی کار بن گئی۔ 72 سال کی عمر میں چنگ نے ریٹائرمنٹ لی، لیکن آج ہنڈائی صرف ایک کمپنی نہیں، یہ ایک ادارہ ہے۔ 42 سے زیادہ کمپنیاں، دنیا کا سب سے بڑا شپ بلڈنگ گروپ، اور کروڑوں لوگوں کے لیے روزگار۔ ایک غریب کسان کا بیٹا جسے کھانے کو نہیں ملتا تھا، آج ایک پوری قوم کی شناخت بن گیا۔ کیا اب بھی ہمت اور حوصلے سے اپنا مقدر بدلنے کو تیار ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی تو
لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ایسی اور حوصلہ افزا کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک یاد رکھیں، خواب دیکھیں، محنت کریں اور کبھی ہار نہ مانیں۔